الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم جمالہ نے ہر بندے اور بندی میں طرح طرح کی مختلف قسم کی حاجتیں اور ضرورتیں رکھی ہے. کھانے پینے، پہننے، اڑنے، سونے، جاگنے، سردی گرمی، تندرستی بیماری، مختلف قسم کی حاجتیں ہیں ہر بندے اور بندی میں. لیکن ساری دنیا کے سارے انسانوں کی، تمام مرد، تمام عورتیں، تمام مالدار، تمام غریب، تمام جوان، تمام بوڑھے، تمام بچے، مشرق والے، مغرب والے، جنوب والے، شمال والے، تاجر پیشہ ہوں یا کھیتی کرتے ہوں، حکومت چلاتے ہوں یا کارخانے اور فیکٹریوں کے مالک ہوں، ان سب کی ایک ضرورت، سب کی مشترکہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے ہدایت کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ہدایت اور علم آیا، آپ نے اس کی مثال پانی سے دی کہ مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو کچھ اللہ نے دے کر بھیجا، اس سب کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جیسے پانی برستا ہے، سمندروں میں بھی برستا ہے، گاؤں میں، باغات میں، زمینوں میں، تالابوں میں، دریا میں، نہروں میں، بستیوں میں، اور ہر جگہ ہری بھری ہو جاتی ہے. پھر کھیتوں میں جو بارش ہوتی ہے کہ کتنی قسم کے غلے، کتنی ترکاریاں اور سبزیاں اور کیسے کیسے میوے، کہ انار بھی ہے، انگور بھی ہے، سیب بھی ہے، سنترا بھی ہے، کنو بھی ہے، تربوز بھی ہے، خربوز بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، بادام بھی ہے، چلغوزے بھی ہے، کاجو بھی ہے. ایسے سبزیوں میں مختلف قسم کی سبزیاں، پھر چاول ہے، گہنوں ہیں، مختلف قسم کے غلے ہیں. ایک ہی پانی سب کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. پانی ایک ہی ہے جو آسمان سے آیا ہے، لیکن ہر ایک کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. پھر جس کو سبزی کی ضرورت ہے اس کو سبزی ملتی ہے، جس کو گیہوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گیہوں ملتے ہیں، جس کو چنے کی یا چاول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ ملتا ہے، جس کو اخروٹ اور بادام چاہیے اس کو وہ ملتے ہیں.
پھر یہ بارش جب سمندر میں ہوتی ہے تو وہاں مونگے اور موتی بنتے ہیں جو کروڑوں اور اربوں کی مالیت کے ہوتے ہیں. جنہیں موتی چاہیے ہوتے ہیں ان کو موتی مل جاتے ہیں. وہ بارش ایک ہی ہے. اسی لیے جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی، حق تعالی شانہ نے خود فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور بالخصوص ہمارا یہ احسان ایمان والے مردوں اور عورتوں پر ہے کہ ہم نے ان کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ہمارا بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنی زبردست طاقت کی چیز لے کر کے آئے ہیں اور ہم نے ان کو اتنی زبردست طاقت کی چیز دے کر بھیجا ہے کہ جسے زندگی چاہیے، جسے جوانی چاہیے، جسے برکتیں چاہیے، جسے رحمتیں چاہیے، اور جسے انعامات چاہیے، جسے تندرستی چاہیے، جسے علم چاہیے، جسے عمل چاہیے، جسے تقوی چاہیے. جیسے میں نے کہا نا کہ جسے اخروٹ چاہیے، بادام چاہیے، چلغوزے چاہیے، جسے گیہوں چاہیے اور چاول چاہیے، چنا چاہیے، پھر سبزیوں کی مختلف قسم اور پھلوں کی کہ وہ سب بارش کے پانی میں چھپی ہوئی ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی میں چھپا رکھی ہے. جیسے یہ سارے میوے، ساری سبزیاں، سارے پھل، سارے مونگے اور موتی، وہ سب اس پانی میں چھپے ہوئے ہیں. جو پانی برستا ہے تو اس کے بعد پھر ساری زمینیں لہلا اٹھتی ہے، اور قسم قسم، یہاں تک کہ وہ باغات جو خالص چائے کے اور کافی کے باغات ہیں، وہاں سے باغات سے چائے اور کافی ملتی ہے. پھر کچھ باغات خالص زیتون کے، ہم نے دیکھا عرب علاقوں میں میلوں تک زیتون ہی زیتون، میلوں تک انگور ہی انگور، میلوں تک انجیر ہی انجیر کے باغات، اور میلوں تک زعفران کے باغات. یہ تاشقند میں، بخارا میں، رشیا میں، چائنا میں، کہ میلوں تک زعفران کے باغات. لیکن جنہیں زعفران چاہیے انہیں زعفران ملتی ہے، جنہیں انجیر چاہیے، جنہیں اخروٹ چاہیے، جنہیں زیتون چاہیے، سب کو ملتے ہیں. اور سب کے لیے پانی وہ سادہ ہے بارش کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور آپ کے ساتھ جو شریعت، جو ہدایت، جو علم آیا، اس کو پانی سے تشبیہ دے کر کے کہا کہ تمہاری سب کی ضرورتیں، اور یہ تھوڑی سی نہیں، تھوڑے سے زیتون، تھوڑے سے انگور، تھوڑے سے بادام، تھوڑے سے کاجو، تھوڑی سی سبزیاں، تھوڑے سے غلے، یہ نہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں، کہ جس میں سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. وہ اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے. اسی لیے آپ نے اپنے ساتھ کی آئی ہوئی ہدایت اور اپنے ساتھ کے آئے ہوئے علم کو تشبیہ دی ہے اور اس کی مثال دی ہے پانی سے، کہ یہ ہدایت جب آتی ہے، ابھی آپ دیکھیں آپ کی کالونی میں، آپ کے محلے میں کتنے گھر ہیں، کتنے مکانات ہیں، اور ایک ایک بلڈنگ میں کتنے کتنے فلیٹ ہیں، لیکن ہر جگہ کے پکوان الگ الگ ہیں. کہیں مچھلی، کہیں سبزی ہے، سبزی کی بھی کون سی قسمیں، گوشت کی بھی کتنی قسمیں، کہیں سیری پائے، کہیں کلیجی، کہیں گردے، اور کہیں کوفتے بن رہے ہیں، تو کہیں مختلف قسم کے ایک ہی بلڈنگ میں. یہ سارے یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، سب کے لیے زندگیوں کا سامان لے کر آئے ہیں. جنہیں آنکھوں کی عفت اور پاک دامنی چاہیے، جنہیں کانوں کی حفاظت چاہیے، جنہیں زبانوں کے بولوں کی حفاظت چاہیے، جنہیں کمائیوں کی حفاظت اور پاکی چاہیے، جنہیں گھروں کی اور معاشرے کی پاکی چاہیے، جنہیں اخلاق کی بلندی چاہیے، جنہیں علم کی زیادتی چاہیے، جنہیں عمل کی توفیق چاہیے، جنہیں اپنی زندگی کو عملی بنا کہ سارا سب کچھ، جیسے قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں چھپا رکھے ہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، سب کا سارا سامان، اس دنیا کا بھی اور پھر سکرات سے لے کر کے جنت کے داخلے تک، اور وہاں کی نعمتیں، وہاں کے محلات، وہاں کے پوشاک، وہاں کے کھانے، وہاں کے جوڑے، وہاں کے توڑے، سب اس میں چھپا رکھے ہیں۔ جیسے پانی میں یہ سارا چھپا رکھا ہے، اس ہدایت میں چھپا رکھا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ پہلے تو ہم سمجھیں ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، جیسے چہرے میں دو آنکھیں ہیں اور ان دو آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، یہاں کانٹے ہیں، یہاں کیچڑ ہے، یہاں اونچا ہے، یہاں نیچا ہے، سامنے سے رکشہ آ رہا ہے، کوئی عورت آ رہی ہے، سامنے درخت ہے، پتھر ہے، ٹیلا ہے، ان چہرے کی آنکھوں سے یہ سارے راستے دکھتے ہیں۔ ایسے ہی دل کی آنکھوں میں جب ہدایت کا نور آتا ہے، اس کو علماء نے کہا ہے کہ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز بہ العبد والامہ بین الخبیث والطیب بین الصالح وغیرہ بین الحق والباطل بین الحسنۃ والسیئہ۔ ہدایت وہ دلوں کا ایک نور ہے جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں بندیوں میں سے جس کے چاہتے ہیں دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس ہدایت کی آنکھوں سے، اس ہدایت کے نور سے، اس ہدایت کی روشنی سے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ نظر آتی ہے۔ اس دل کی آنکھوں کے نور سے، اس کا نام ہدایت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی سب کی ضرورت ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہوں، آسٹریلیا میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، فرانس میں رہتے ہوں، رشیا اور چائنا میں رہتے ہوں، یورپ کے کسی ملک میں اور یورپ میں رہتے ہوں، ہر مرد ہر عورت، دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو۔ پیٹرول والے بھی پیٹرول نہیں پیتے ہیں، اور جس کے ہاں بھینسوں کا طبیلہ ہو وہ خالی دودھ نہیں پیتے ہیں۔ پانی کی بات ہی اور ہے کہ پانی ہی سے پیاس بجھتی ہے۔ اسی لیے آئس کریم کھا کر، فالودے کھا کر اور پھلوں کا جوس اور پھلوں کا رس پی کر پھر کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، کہ پیاس بجھتی ہے سادے پانی ہی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو کچھ لے کر آئے، اور جیسے اللہ نے فرمایا اور حق فرمایا، ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بالخصوص ہمارا یہ احسان مومنین کے ساتھ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ بیچ میں اتنی بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ وہ تو سب آپ جانتی ہیں اور آپ بھی جانتے ہو کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ وہ بہت کمینہ آدمی ہے اور بہت کمینی عورت ہے کہ کوئی تو اس کے اوپر احسان کرے اور وہ اسی کی جڑیں کھوکھلی کرے، وہ اسی کی جڑیں اکھیڑ دے، وہ اسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، کہ اس سے زیادہ کمینہ پن کوئی نہیں۔ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو احسان کیا ہے، تو اس احسان کا بدلہ تو یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے لا کر دیا ہے اس کو زندگی میں بسایا جائے۔ وہ عملی زندگی بنانے کے لیے دے کر گئے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں وہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں، تمہاری آنکھوں کا نور ہدایت کا نور ہو، تمہاری زبانوں کے بول ہدایت کے نور والے ہوں، تمہارے کانوں کا سننا ہدایت کے نور کی روشنی میں ہو، تمہارے پیروں کی حرکت، تمہارے ہاتھوں کی تمہاری کمائیوں کے نقشے، تمہارے مکانات، تمہارے کھانے کمانے، تمہارے پہننے اوڑھنے اور تمہاری شادی بیاہ
کہ وہ ساری اس کہ میں نے تو میرے راستے سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں کیا کچھ لے کر آیا ہوں کہ اب تم اس سب کو اپنے گھروں میں، کاروبار میں، شادیوں میں، اپنی صورت شکل میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں، اپنے پڑھنے لکھنے میں، اپنی ہر چیز میں اس کو داخل کرو، تو یہ احسان کا بدلہ ہے۔ اور پھر یہ چیز گھر گھر در در پہنچے، اس لیے کہ حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نورانی زبان سے فرما دیجئے، لوگو تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اب مومنین کے ذمے یہ بتایا، مرد کی اور عورتوں کے ذمے بھی، کہ یہ خود ایسی محنت کریں کہ جس سے ان کے دلوں کی آنکھوں کا اندھا پن دور ہو۔ جیسے آنکھیں بند ہوتی ہے تو سورج نکلا ہو، بارشیں برس رہی ہو اور ستارے چمک رہے ہوں، لیکن آنکھیں بند ہو تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور آنکھیں کھلی ہو تو ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، چاند نکلا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگوں کا آنا جانا نظر آتا ہے، گھر کی چیزیں، گھروں کے سامان نظر آتے ہیں۔ کہ ان مومنین مرد و عورتوں کے ذمے ہے کہ یہ ایسی محنت کریں کہ جس سے ان کی اندر کی آنکھیں کھلے۔ جیسے سونے والے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، ایسے گنہگار کی، پاپی کی، خدا رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں کی، ان کی دلوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے تو دلوں پر ایسی مہریں لگ گئی ہے، ان کی تو دلوں کی آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ اب اس میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا لا تعمل ابصار لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، کہ یہ چہرے کی جو آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے، ان آنکھوں سے کم دکھنا، زیادہ دکھنا، دور کا دکھنا، قریب کا دکھنا، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا سینوں کے اندر کے چھپے ہوئے دلوں کا ہے، کہ دل جب اندھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی، آخرت بھی، جنت بھی، دوزخ بھی، قرآن حدیث کی باتیں بھی نظر نہیں آتی ہیں، کہ جیسے اندھے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے پہلی تو یوں فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی کیسے؟ خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ آپ تو صرف آپ تنہا تشریف لاتے تو آپ کا تو وجود ہی اتنی بڑی رحمت ہے، آپ کے ہر روئے میں نور، آپ کے ہر روئے میں برکت، آپ کے ہر روئے میں نورانیت، لیکن آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ علم اور ہدایت آئی۔ کہ ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت یہ دلوں کا وہ نور ہے جس کی روشنی میں اچھے برے میں، نیکی بدی میں، اور پاکی ناپاکی میں، کھرے کھوٹے میں تمیز ہوتی ہے۔ اور میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے کوئی اپنے آپ کو کیچڑ میں نہیں گھساتا، ہر ایک کیچڑ سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک ٹھوکر سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک ٹکر سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک غلط سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ کہ جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے تو پھر حق کا راستہ چلتے ہیں، تابعداری کا راستہ چلتے ہیں، فرمانبرداری کا راستہ چلتے ہیں، خدا رسول کی بتلائی راہ چلتے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے کوسوں دور، کہ نہیں یہاں تو بڑے کانٹے ہیں، کہ اگر اس راستے میں کانٹے ہیں تو نبی کے خلاف والی زندگی میں تو جہنم کے سانپ چھپے ہوئے ہیں، اژدہے چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فرشتوں کے ہاتھوں کے ہتھوڑے چھپے ہوئے ہیں، آگ کے انگارے اور شعلے چھپے ہوئے ہیں، کہ وہاں خون کی اور پیپ کی نہریں اور دریائیں چھپی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گی، میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب دل کی آنکھیں کھلتی، اس دل کی آنکھوں کے کھولنے کے لیے جیسے آپ کو
تجربہ ہے، ہم سب کو تجربہ ہے، جب کبھی بہت گہری نیند ہوتے ہیں، گہری نیند سوتے ہیں اور اٹھنے کا وقت ہو گیا، اذانیں ہو رہی ہے یا گاڑی پکڑنی ہے یا اور کوئی اٹھنا ہے، نیند بہت گہری، آنکھیں کھولے نہیں کھلتی، آنکھیں کھولے نہیں کھلتی، تو پھر ہم آنکھیں ملتے ہیں، آنکھیں ملنے کے بعد کہ اب آنکھ کھلی، اس ملنے کا نام نبوت والی محنت ہے۔ دل کی آنکھیں بند ہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اسی لیے کہا نا النوم اخو الموت، کہ نیند تو موت کی چھٹ بھیا ہے، مر گئے، سو گئے اور مر گئے دونوں برابر، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایسے جب دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو زندگی اور موت دونوں برابر ہے، کہ جیسے جانور کو کسی کو سینگ مار دے، کسی کو منہ مار دے، کتا کسی کو کاٹ لے، اور کوئی نر کسی مادہ پہ چڑھ بیٹھے، کوئی مادہ کسی نر کے پاس چلی جائے، جانور ہے، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں، کہ جب مردوں عورتوں کی دلوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو پھر انہیں کوئی چیز اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، کس عمل سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کہ آنکھیں بند ہے، اب آنکھیں ملو تاکہ آنکھ کھلے، کہ اس ملنے کا نام کہ جیسے حدیث میں آتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھلیں گی، لیکن جب مرنے وقت ہر ایک مرد و عورت کی جب آنکھ کھلے گی، اس وقت وہ جنت اور دوزخ اور آخرت کے نظام جو سامنے آئے گا، اس وقت اگر کوئی مانے گا تو اس کا ماننا اعتبار نہیں، اس کے ماننے کا اعتبار نہیں۔ جیسے فرعون نے مان لیا تھا، یوں کہا تھا میں بھی اس اللہ کو ماننے کو تیار ہوں جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، تو فرشتوں نے کیچڑ کا لودا اٹھا کر منہ میں ٹھوس لیا اور یوں کہا الآن وقد عصیت، اب مانتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ آنکھیں کھولے، اسی لیے کہا گیا موتو قبل ان تموتو، مرنا سیکھو مرنے سے پہلے، کیونکہ ایسے ہی کہتے ہیں نکلنا سیکھو نکلنے سے پہلے۔ یہی مکانات، یہی بلڈنگیں، یہی بنگلے، یہی کوٹھیاں اور یہی حویلیاں اور یہ بڑے بڑے نظام، کہ اس میں سے ایک دن ہر ایک کا جنازہ نکلنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، راجا ہو کہ مہارانی ہو، کوئی ہر ایک کو، سیٹھ ہو یا سیٹھانی ہو، پیر صاحب ہوں یا پیرانی ہو، شیخ ہوں یا شیخوخہ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کا جنازہ نکلنا ہے۔ یوں کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، نکلنے سے پہلے نکلنا سیکھو۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، دلی والوں کے بھی بہت بڑے ناز اور نخرے تھے، مغل حکومت رہی ہے اور دلی راجدھانی رہی ہے اور آج بھی راجدھانی ہے، اور اس زمانے کے دلی کے کیا کہنے، کیا دلی والوں کے کھانے اور کیا دلی والوں کے پوشاک اور کیا دلی والوں کے سامان اور ان کے گھروں کے فرنیچر۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی برابر دلی والوں کے پاس کہتے تھے دلی والوں اس سے پہلے کہ تم نکالے جاؤ نکلنا سیکھو۔ اور اصل میں حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ آنکھ، اس کی نورانی آنکھ اور اس کی ایمانی آنکھ اور اس کا ایمانی فراست بہت دور کی دیکھتی ہے، بہت دور کی دیکھتی ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم وَإِلَى مَدْيَنَ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم شعیب کو، اپنی مدین کی قوم کو کہا تھا کہ میں اس وقت تو تمہیں بہت بھلا چنگا دیکھ رہا ہوں، انی اراکم بخیر، کیا کہنے تمہارے کپڑے اور کیا کہنے تمہارے گھروں کے فرنیچر اور کیا کہنے تمہاری کمائیوں کی اور دولتوں کے ڈھیر اور کیا کہنے تمہاری نقل و حرکت اور چلت پھرت، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تمہارے اس سارے کے پیچھے مجھے بہت بڑی اللہ کی پکڑ چھپی نظر آ رہی۔ نبی کو تو اللہ دکھاتے
اور نبی کے ایمان کی کیا کہنا. اور اس کی وجہ یہ تھی، یہ بھی بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہاری عادت ہے نا، ڈنڈی مارتے ہو، لینے میں زیادہ لیتے ہو، دینے میں کم دیتے ہو. اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب سودا دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے ادھورا دیتے ہیں. کہ ان کے لیے اس پوری قوم کی یہ عادت تھی. اور نبی شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے دیکھو یہ عادت چھوڑو، ورنہ اس لیے کہ ڈنڈی مار کے جو کمائیاں ہوتی تو پیسہ تو زیادہ نظر آتا ہے، سامان تھوڑا گیا پیسہ زیادہ آیا، سامان تھوڑا گیا. اب صبح سے شام تک 50 گاہک آئے، اب 50 کی ڈنڈی ماری تو کتنا کمایا، اور سارے سال میں کتنا کمایا، اور سالوں کتنا کمایا. تو دولتوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، یہاں تک کہ پورا مارکیٹ اور پوری منڈی اسی قوم کی تھی. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے اس کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں تمہیں باخبر کرتا ہوں. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کھرا کہا، جس کو کھوٹا کہا، جس کو اچھا کہا، جس کو برا کہا، کہ اس کے پیچھے اگر اچھا کہا ہے تو پیچھے بڑے انعامات چھپے ہوئے ہیں، برا کہا تو پیچھے بڑی پکڑ اور بڑی سخت سزائیں چھپی ہوئی ہے. نبی بتلا رہے ہیں. اور نبی کون ہیں کہ صادق و مصدوق. مشرکین مکہ بھی یوں کہتے تھے، بیت اللہ میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کئی کو شریک کر رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار کہتے تھے کہ وہ آپ تو صادق و امین. ان کا ارشاد ہے. اور عجیب بات ہے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کے شہدائی ہیں، ہم تو نبی پر 100 جانوں سے فدا ہیں، اور ہم تو ہمارے آقا کے لیے جان دینے، باتیں تو بہت بناتے ہیں. لیکن اتنا بھی یقین ہمیں نہیں ہے جتنا ایک غیر کو اور مشرک امیہ ابن خلف نے گھوڑا پالا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قتل کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا قتل کرے گا، میں ہی تجھے قتل کروں گا. یہ بات جب آپ نے فرما دی تھی تو اس کے دل میں اتنا یقین تھا کہ یہ تو جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ وہ کر دیتے. احد کے موقع پر چاروں طرف بھاگا پھر رہا تھا کہ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے اور آج اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیں گے تو میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہے گا. مشرک ہے، کٹر دشمن ہے، ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لٹا رہا ہے، لیکن اس کے دل کا یقین یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، وہ حق ہے اور وہ ہو کے رہے گی. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم تم بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہمیں ہمارے اللہ کی بات پر کتنا یقین ہے، ہمیں ہمارے نبی کی بات پر کتنا یقین ہے. ہم تو اگر دعا بھی پڑھتے ہیں یا دعا بھی مانگتے ہیں تو کہ ہاں ٹھیک ہے دعا تو مانگیں گے لیکن ذرا سا آپ بھی یہ کر دیجئے گا، آپ بھی یہ کر دیجئے. توبہ توبہ توبہ، یعنی ایک آدمی تو کر دے گا، اللہ نہیں کرے گا. نبی کی دعاؤں میں تو اللہ کے کرنے کے وعدے ہیں. تم یہ کہو گے اللہ سے، اللہ یہ کریں گے. فلانے وقت کی فلانی دعا، فلانے وقت کی فلانی دعا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 چیزیں دے کر گئے ہیں. ایک وہی بند آنکھوں کو کھولنے کی محنت، جیسے میں نے کہا تھا کہ سوتے آنکھ کھولے کھلتی نہیں، اتنی گہری نیند ہے. اس وقت میں خواہشات کا اندھا پن، خواہشات کی پٹی، منمانیاں اور جی چاہوں کا اندھا پن، آنکھیں دلوں کی ایسی بند ہیں کہ کھولے کھلتی نہیں. کہ اس کے لیے کہا آنکھیں ملو، آنکھیں ملو تو آنکھ کھلے گی، پھر نظر آئے گی کہ سامنے کون کھڑا ہے. اچھا اوہو آپ کھڑے ہیں، جیسے کوئی سونے والا کہتا ہے ارے حضرت کھڑے ہیں. لڑکا سو رہا ہے، بیٹا سو رہا ہے، اس کے دادا، اس کے ابا یا اس کے استاد ہیں، کوئی بزرگ، کوئی کھڑے ہیں، آوازوں پر آوازیں لگ رہی ہے
لیکن گہری نیند سو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو جگایا تو آنکھ نہیں کھلتی، کہ آنکھیں ملی اور آنکھ جو کھولی تو کھلتے ہی دیکھا، ارے معاف کیجیے گا آپ کھڑے، میں بہت گہری نیند ہے۔ میری محترم دینی بہنوں اور بھائیوں، اس وقت میں بھی، آپ بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہمارے جوان بھی، ہمارے بوڑھے بھی، ہمارے تاجر بھی، ہمارے مالدار بھی، ہمارے کارخانے دار بھی، ہماری کنواریاں بچیاں بھی ایک بے ہوشی کی نیند سو رہے۔ جس طرح آوازیں دی جا رہی ہے اذانوں کے ذریعے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جس طرح پکارا جا رہا ہے نبیوں کے واقعات کے ذریعے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات کے ذریعے، قوموں اور افراد کی ہلاکت اور ان کی آبادی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویوں کی زندگیوں کے واقعات کے ذریعے آوازوں پر آوازیں دی جا رہی ہے، لیکن آنکھیں ایسی اور اتنی گہری نیند ہے خواہشات کی، دولتوں کی، عہدوں کی اور دنیا بھر کے سامانوں کی، کہ آنکھ کھولے نہیں کھلتی۔ اس کے لیے کہتے ہیں ذرا آنکھیں مل لو، اس ملنے کا نام ہے نبوت والی محنت پر آ جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور ہدایت دیتے رہا کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے آنکھیں ملنا، کہ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، گھروں میں تعلیم کے حلقے، اللہ کا ذکر، شہ روزہ، 10 اور عشرہ اور چلے اور مستورات، اور گھروں میں بچے بڑے، کہ اس سے آنکھ کھلے گی جب صحابہ کے واقعات سنیں گے، جب صحابیات کی زندگی سنیں گے۔ اور کبھی ذہن میں یوں آوے کہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو اولیاء اللہ تھے، ان کی تو بیویاں بھی بہت نیک تھیں، وہ تو رابعہ بصریہ تھیں، اور وہ تو خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور وہ تو عائشہ صدیقہ تھیں، اب ہم کہاں ایسی؟ نہیں، آج بھی اللہ نے اس محنت میں وہی اثر رکھا ہے۔ جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو اس دعوت کی محنت تو اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور اس محنت میں آج بھی زندگیوں کے بدلنے کا وہی اثر ہے جو آپ کے زمانے میں تھا۔ اور مثال دیتے تھے کہ جیسے لیمو اگر 1500 سال پہلے پانی میں نچوڑا جاتا تھا تو کھٹا ہو جاتا تھا، اور اب نچوڑا جاتا ہے تو اب بھی کھٹا ہوتا ہے۔ پھر نچوڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑے شیخ، بہت بڑے پیر، بہت بڑے آدمی وہ نچوڑے تو کھٹا ہوگا، نہیں، اسکوٹر والا، اسٹیشن کا کولی، راستے کی جھاڑو مارنے والا بھنگی، اگر وہ بھی نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت جو بھی کرے گا، مالدار، غریب، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوگی، اور تبدیلی میں سب سے پہلی جو تبدیلی آئے گی وہ یقین بدلے گا۔ اللہ کے ہر غیر سے، وہ آسمان کی شکل ہو یا زمین کی، چونٹی کی شکل ہو یا جبریل کی، کوڑی کی شکل ہو یا کروڑوں اربوں خربوں پدموں سنگوں کی، ذرے کی ہو یا پہاڑ کی، اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اللہ ہی کے ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، کہ سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ جب یہ محنت ہوتی ہے تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان اللہ کا غیر، بھائی ہو، بیوی ہو، بھائی چچا ہو، ماموں ہو، شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، جو انسانوں میں، جناتوں میں، آسمانوں زمینوں میں جتنا جو کچھ ہے اللہ کے علاوہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، نفع نقصان، زندگی موت، عزت ذلت، بنانی بگاڑنی،
سب ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. جب اس محنت کو محنت بنا کر کرتے ہیں، جو محنت کے اعمال بتلائے، گھروں میں اس کا اہتمام ہو، مسجدوں کی جماعت اس کا اہتمام کرے، تو پھر اس سے سب سے پہلے یقین میں تبدیلی آنی شروع ہوتی. پھر یہ یقین کہ ایک یقین یہ بنے کہ اللہ کے غیر نے کبھی کچھ کیا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، نہ کچھ کر سکے گا. جو ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، جو ہو رہا اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا، اور جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یقین ہر مرد و عورت کے دل میں یہ بن جائے، میرے پاس پہننے کو چتھڑا نہ ہو، کھانے کو لقمہ نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، اور لیکن اگر جس حال میں جس وقت میں ہوں اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جو حکم ہے، اگر اس حکم کو میں نے پورا کر دیا، خدا مجھے بغیر کپڑے کے، بغیر روٹی کے ٹکڑے کے، بغیر سر چھپانے کے جھونپڑے کے، خدا مجھے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. یہ یقین اندر بن جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں کہ وہ صحابہ تھے اور صحابیات تھی اور انہوں نے محنت کی، تو ابھی پرسوں عجیب بات ایک آدمی نے کارگزاری سنائی اور مستورات ہی کی سنائی، اور یہی ہندوستان کی سنائی، اور ہندوستان میں بھی ایسی جگہ کی سنائی کہ تمہیں نام لوں تو تم انگلیاں منہ میں دے لو گی اور انگلیاں کاٹنے لگو گی. اللہ اکبر. وہاں کہ ہاں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں عیدگاہ ہمارے یہاں دلی کا اجتماع ہو رہا تھا، میں اجتماع میں تھا، وہاں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکا کہلے مولوی صاحب اس کام کی عجیب برکتیں ہیں. اب پھر اس نے سنایا، ہم نے دیکھا اور سنا تھا، بہت پہلے سنا تھا. ایک مرتبہ میں یہ جو تمہارے ہفتے واری تعلیم ہے، جو روزانہ کی گھروں کی تعلیم ہے، اس کے اثرات زندگیوں پر کیسے پڑتے ہیں. کئی سالوں پہلے یہ تو میرے ساتھ ہوا تھا. میں جا رہا تھا تو جو ساتھی میرے ساتھ تھا، دیکھا اس نے کہ ایک سامنے سے ایک لڑکا آ رہا ہے، بہت خوبصورت، 6 فیٹ لمبا. اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب اس جوان کو دیکھ لو. میں نے کہا بھائی کیوں، خیریت تو؟ کہ بس دیکھ لو پھر آگے بتاتا ہوں. دیکھ لیا. آگے چل کے کہنے لگا آپ جانتے ہو یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ بمبئی ہی میں ہے، اور اس کی ماں کے ہاتھوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں تباہ ہو چکے ہیں. اس کا دھندا یہی ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک شادی میں جیسے فنکشن ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں وہ بھی تھی اور ہماری کام کرنے والی بہنیں بھی تھیں. انہیں تو چاہیے جس کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے. من جد وجد، جو جس کی کوشش میں لگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے. جو علم کی کوشش میں لگتا ہے اسے علم ملتا ہے. جو تقوی کی تلاش میں لگتا ہے اس کو تقوی ملتا ہے. اور جو دنیا ہی کا دل دادا ہو اسے دنیا مل جاتی ہے. خیر، وہ کام کرنے والی بہنیں بھی، ان کی بھی رشتہ داری تھی وہاں شادی والوں کے، تو وہ بھی گئی ہوئی تھی. دیکھا کہ وہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں. دو ایک بہنوں نے ہمت کر کے، بھائی ان کا بھی تو ہم پر حق ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے ایسے پڑوسیوں کا حق. اب آپ کی کالونی میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کی پڑوسنیں ہیں، دائیں بائیں 40 گاؤں تک پڑوس بتایا ہے، 40 گھروں تک پڑوس بتایا ہے کہ ان کا حق ہے ہم پر. انہوں نے کہا بھئی یہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے جیسی ہے، بیچاری گندگیوں میں لتھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا حق ہے. اور یہ یاد رکھنا میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے کس بھائی اور کس بہن کے لیے کون سی گھڑی ہدایت کی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. وہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا دیتے ہیں جب کسی بندے بندی کی دل کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں اور اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، بہانہ بھی وہی بناتے ہیں. یہ بہنیں گئیں، ان کے پاس بیٹھی اور ان سے بات، اس لیے کہ بات ہر ایک سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام کا بنیادی اصول جو ہے وہ مردم شناسی اور موقع شناسی. لوگوں کو سمجھو اور پہچانو اور موقع دیکھو. سب کو ایک لاٹھی نہیں ہنکا جاتا. اب وہ بہن تو بیچاری ہر وقت یعنی گانا بجانا اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے
اب اس کے سامنے آپ پورا قرآن اور پوری حدیث اور سارا نبیوں کے واقعات، تو اس کو تو اس سے وحشت، وہ تو اس میں لگی ہوئی ہے. لیکن کام کرنے والیوں میں بڑی حکمت تھی، اسی لیے اس محنت میں حکمت بہت ضروری ہے. انہوں نے انہی کے انداز سے بات کی کہ ہم نے سنا ہے آپ تو بہت سارے فنکشن اٹینڈ کرتی ہو، اور بہت ساری میٹنگوں میں اور بہت سارے ایسے جلسوں میں، اور جہاں گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں آپ جاتی ہو، شرکت کرتی ہو. آپ ہی کی بہنیں آپ کی جیسی یہاں پڑوس میں یا آپ کے 3 مکان چھوڑ کر چوتھے مکان میں کچھ بہنیں اتوار کے دن کچھ پروگرام کرتی ہیں. تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جہاں آپ بہت سارے پروگرام اٹینڈ کرتی ہو، ہمارا پروگرام نہیں. وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کہنے لگی ضرور آؤں گی. اور وہ آئیں تو وہاں تو ہفتے والی تعلیم ہو رہی تھی اتوار کو. اب جو بیٹھی اور وہاں جان بوجھ کر نماز قضا کیے جانے کی وعیدیں پڑھی جاتی تھی. وہ جو فضائل کی کتابوں میں ہے نا 15 قسم کے عذاب، وہ پڑھی جا رہی تھی اور یہ سن رہی تھی. میری محترم دینی بہنوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت. مرد ہو ایمان والا یا عورت ہو ایمان والی، جتنے چاہے پاپی ہوں اور جتنے چاہے گنہگار ہوں، لیکن جب ان کے اندر دل ہے تو یہ دل ہے، پتھر نہیں ہے. کبھی نہ کبھی جیسے پتھر پر بھی جب پانی پڑتا ہے تو کالا پتھر سفید ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. تب 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 جب پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اس بہن نے جو سنی اللہ کی باتیں اور حدیث کی باتیں، تب 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 اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور کانپ رہی تھی. اے اللہ میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کیا کیا، تو نے مجھے کس لیے بنایا تھا اور میں نے کیا کیا. بہت روئی، توبہ استغفار کیا، گھر گئی اور سارے دھندوں سے سارے سامان ختم کیے، سارے دھندوں سے توبہ کی. برابر پابندی سے ہفتے والی تعلیم میں آتی رہی. پھر ان سے کہا کہ آپ خود اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم. یہ جو ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے یہ تو اصل اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہر گھر کی روزانہ تعلیم زندہ ہو جائے، کہ ہر گھر کے مرد و عورت، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو لے کر گھر میں ایک وقت ایسا ہو کہ سب اپنے گھر کی تعلیم پابند ہے. اس میں بڑی نورانیت ہے، بڑا سکون ہے، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں. چنانچہ ایک دن وہ آیا کہ مستورات کا جوڑ تھا اور اس میں تشکیلیں ہو رہی تھی. اس خاتون نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں. تو انہوں نے میرے ساتھی نے کہا کہ مول صاحب یہ اس ماں کا بیٹا ہے جو ابھی ابھی 4 مہینے لگا کر آیا. یہ تو اس کی سنائی اور برسوں پہلے کی سنائی. میں جو پرسوں کی آپ کو سنا رہا تھا کہ میں عیدگاہ میں وہاں دلی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکے نے مجھے سنانی شروع کی کہ مول صاحب کیا کہنے اس جماعت کی کام کی برکت. ایک لڑکی تقریباً 25 سال کی عمر، لیکن توبہ 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 توبہ، اس کا ناچ گان کہ ایک رات کے 1 لاکھ روپے لیتی تھی. اور عجیب بات، وہ تو اللہ پاک کب کس کو کس راستے سے ہدایت دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. میں نے کہنے لگے کہ اب سوائے رونے کے اس کا کام ہی نہیں. اے اللہ میں نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کیا کیا. تو نے تو مجھے اپنی بندی بنائی تھی، اور تو نے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی تھی. اب تیری بندی ہونے کے ناطے میرا کام تو بندگی تھا، اور نبی کی امت کی امتی ہونے کے ناطے میرا کام تو نبی جس کے لیے رویا کرتے تھے، اور نبی جس کے لیے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور نبی جس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور گھر کے چولہے بجھوا کر اور تیرے راستے میں چلتے تھے. اے اللہ مجھے تو یہ کرنا تھا کہ کل کو مجھے مرنا ہے اور نبی کے سامنے جانا ہے، میں کس منہ سے جاؤں. کہنے لگا سوائے میں تو ہوا کیا، کیسے ہوا، بات کیا ہوئی. کہنے لگے کہ انہی کا ایک رشتہ دار، ایک لڑکا، وہ اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ یہ جو تمہارا کام ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرنے والا، اللہ کی طرف سے بلاؤں اور مصیبتوں کا. لیکن قرآن میں ہے نا کہ گناہوں پر ایک دم پکڑ نہیں ہوتی. وہاں تو اتنا کھلم کھلا ہو رہا ہے اور نوٹوں کے بنڈل لگ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا
کہ مولوی صاحب مہینوں پہلے اس کی اپائنٹمنٹ، مہینوں پہلے اس کی تاریخ، کہ کہیں دوسرے کی یہاں ناچنے چلی نہ جائے. شادیوں کے میں لوگ بلاتے، ہندو بھی اور اپنے والے بھی. وہ لڑکا اس کو سمجھاتا تھا. وہ تو کوئی گھڑی ہوتی ہے، تو کوئی گھڑی ہوتی ہے، جیسے بارش کے پہلے قطرے میں رحمت یا آخر میں، کچھ پتہ نہیں کہ اخیر کے قطرے کو کچھ اللہ پاک کتنے بڑے موتی کا سامان بنا دے، کیسی زعفران اگانے کا سامان بنا دے، کیسے شاندار امرود اور انار اور ناشپاتی اور کیا 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 سبب بنا دے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. وہ لڑکا برابر سمجھاتا تھا. ایک دن اللہ کا کرنا، اللہ نے اس کے اندر اس کی سمجھ میں آ گئی بات اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا بھائی میں کیا کروں، کیونکہ دیکھ 3 دن کی جماعت مستورات کی جا رہی ہے، تیرے شوہر کے ساتھ تو جائے گی، ہم بھی اپنی عورتوں کو تیار رکھیں گے. ان کی جماعت بنائی شہروزہ کی. کہنے لگا کہ جس وقت وہ شہروزہ کے لیے گھر سے نکلی 3 دن کی جماعت میں، 15 گاڑیاں کھڑی تھی اس کے دروازے پر، 15 گاڑیاں اس کو لینے کے لیے، اور کتنوں کے ایڈوانس پیسے لے چکی تھی، لاکھوں کی مقدار میں. ہر ایک کو وہ پیسے واپس کر رہی ہے، رو رہی ہے، بھائیو میں نے توبہ کر لی ہے، تم بھی توبہ کرو، میں نے توبہ کی ہے، تم بھی توبہ. داعیہ بن گئی. اور یوں کہ اب اس کے ہاتھوں، تو میں یہ عرض کرا تھا میری محترم دینی بہنوں، اس محنت کو، یہ وہی محنت ہے جیسے میں نے کہا ہم سب سو رہے ہیں، ہم سب سو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، آنکھ نہیں کھل رہی ہے. نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، فرعون کا ڈوبنا، قارون کا دسنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مددیں، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کی ہلاکت، کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کا ختم ہونا، فرعون کی حکومت کا ختم ہونا، اس کے ڈھول بج رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی شکل میں. کہ ببانگ دہل قرآن کہہ رہا ہے جاگو جاگو جاگو. تمہارے نبی کی زندگی اور تمہارے نبی کی سیرت مبارکہ، ان کے گھر کی زندگی، ان کے گھر کی عورتوں کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، نوازوں کی زندگی، کہ جیسے ڈھول بج رہے ہیں لیکن گہری نیند سونے والوں کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے. ایسے ہی اس وقت میں کہ قرآن دے کر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی کیسے بنتی ہے اس کی محنت دے کر گئے ہیں. لیکن چاروں طرف آواز ہے اللہ کی شان، اللہ کی شان. رشیا والوں کی آنکھیں کھل رہی ہے، امریکہ والوں کی آنکھیں کھل رہی ہے، اور یورپ والوں کی آنکھیں کھل رہی. ابھی ہمارے یہاں یعنی رشیا وہ جگہ جہاں پچھلے 100 سال میں، جہاں اس سے پہلے تو امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی اور صاحب ہدایہ اور فلانا جہاں علم ہی علم تھا، عمل ہی عمل تھا، ہدایت ہی ہدایت تھی، نور ہی نور تھا. لیکن یہ بھی ایک کتاب میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھا، بخارا والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے محروم کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی بہت سخت کی تھی انہوں نے. جب وہ نشاپور سے اپنی تعلیم پوری کر کے آئے، نشاپور والوں نے تو بڑا استقبال کیا اور ان کا بہت اعزاز و اکرام کیا. لیکن جب اپنی بستی گئے تو بستی والوں نے وہ ان کے خلاف فتوے لگائے، یہ تو مرتد ہیں، یہ تو زندیق ہیں، یہ تو دہریے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ایسی بدتمیزی، ایسی بے حرمتی باتیں. اور چونکہ لکھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہے اس میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کی شان میں گستاخیاں ہوگی، علماء کی بے ادبیاں ہوں گی، چھوٹے اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے. کیونکہ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ اب اللہ کی پکڑ کا ہاتھ پڑے گا اور اچھوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. جس بخارا اور تاشکند میں اور جس تاجکستان اور کرگستان میں اللہ کا نام لینا، ہمیں یاد ہے 1965 میں ہم مکہ مکرمہ میں تھے، اور پہلی جماعت جو ہندوستان سے گئی تھی اس میں ہمارے گاؤں کے حاجی موسیٰ بابر، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، اور یہاں سورت سے بلال بھائی منیار تھے، 3 ساتھی تھے، اور ایک پالنپور کے تھے. یہ تینوں اس جماعت سے واپس آئے تھے سیدھے مکہ مکرمہ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تھے، سارے ساتھی وہاں تھے.
انہوں نے اس وقت جو کارگزاری سنائی تھی، یہ سنائی تھی کہ دو سگے ماں جائے بھائی، بھائی کو بھائی پر اطمینان نہیں. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں چغلی کر دے اور یوں کہہ دے کہ یہ تو اللہ کو مانتا ہے، تو حکومت اسی وقت میں آ کر اس کی گردن اڑا دے گی. اتنا زبردست گناہ تھا وہاں اللہ کا نام لے. لیکن میری محترم دینی بہنوں، یہی جماعتیں گئی ہیں، یہی محنت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور برابر جا رہی ہیں، اور تقاضے بھی اتنے آ رہے ہیں بیرون کے، اللہ اکبر. عربوں کے تقاضے، امریکہ والوں کے تقاضے، رشیا والوں کے تقاضے، چائنا والوں کے تقاضے، چاروں طرف سے مستورات کے، عربی جاننے والی، کام جاننے والی، انگریزی جاننے والی مستورات کے تقاضے آ رہے. اب اس وقت میں اس رشیا سے جماعتیں آ رہی مستورات. اس وقت تقریباً ہمارے یہاں 40 سے 45 تو مرد تھے تاجکستان کے، اور ایسے خوبصورت جوان، اللہ اکبر، دیکھے سے پیار آئے کہ اللہ ان کی جوانیاں تو ہی اپنے ٹھکانے لگا دے اپنے کرم سے. ایسی سنا مستورات، ابھی کئی جماعتیں آئی مستورات. عرض میں نے کیا میری محترم دینی بہنوں، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ آپ نے زندگی کے وہ طور و طریق اور زندگی کی وہ سنت اور وہ شریعت دی ہے کہ جیسے پانی، کہ پانی کے بغیر چاہے پھل کھا لو اور چاہے قسم قسم کے کھانے کھا لو، لیکن زندگی تو پانی ہی سے ہے. کیونکہ جب تک حضور والی شریعت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کو گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، شادیوں میں، کمائیوں میں جب تک زندہ نہیں کیا جاتا، اس وقت زندگی کا سکون اور چین نہیں ملتا. اور پھر کتنا بڑا احسان، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پانی کی مثال دی کہ اب سبزیوں والوں کو سبزی ملتی. ابھی جا کے تمہاری سورت کی منڈی میں دیکھ لو، پھلوں کی منڈی میں جا کے دیکھو تو اللہ اکبر کتنی قسم کے پھل، اور کہاں سے آتے ہیں. یہ تو چائنا کا ہے اور یہ تو فلاں جگہ کا ہے، یعنی باہر کے پھل بھی آ رہے ہیں. اور اگر سبزی منڈی میں چلی جاؤ تو وہاں قسم قسم کی سبزی، اور کہاں کی. اور وہ جہاں غلے بکتے ہیں، جہاں اناج بکتا ہے، گیہوں اور چاول، اور اس کے گودام اور اس کی بڑی بڑی مارکیٹیں اور اس کی بڑی بڑی پیڑیاں، وہاں جاؤ تو وہ، اور وہیں سے لگ کر کے کپڑے کی مارکیٹ میں چلی جاؤ، فرنیچروں کی مارکیٹ میں چلی جاؤ، کہ جس طرح سارا سامان چاروں طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، آپ نے کہا کہ میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت اور جو دین آیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی، کہ پانی تو وہی سادہ ہے، لیکن زعفران والوں کو زعفران بھی مل رہی ہے، موتی مونگے والوں کو وہ بھی مل رہا ہے، اخروٹ والوں کو، انجیر والوں کو، زیتون والوں کو، کاجو والوں کو، بادام والوں کو، چلغوزے والوں کو، انار والوں کو، سنترے والوں کو، موسمی والوں کو، اور مولی والوں کو، گاجر والوں کو، پھلیوں والوں کو، جس کو جو چاہیے. ایسے ہی تمام مرد، تمام عورتیں، تمام کی زندگی کے ساری شریعت آپ کی والی شریعت میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے. اور جو آپ کی والی شریعت کو اپنائے گا، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ آپ کی اسی کالونی میں کتنے بنگلے ہیں اور کتنی بلڈنگیں ہیں، اور ایک ایک بلڈنگ میں کتنے فلیٹ ہیں. کسی کے گھر میں کچھ پکڑا، کسی کے گھر میں کچھ پکڑا، کسی کے کپڑے کیسے، کسی کہ یہ جیسے، ایسے ہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، کہ جب وہ محنت آئے گی تو دلوں کی آنکھیں تاجروں کی، دلوں کی آنکھیں عورتوں کی، دلوں کی آنکھیں کنواری بچیوں کی، دلوں کی آنکھیں دادیوں اور نانیوں اور ماؤں کی، اور دلوں کی آنکھیں باپ کی اور چچا کی اور بھتیجے بھانجے کی، کہ سب کی دلوں کی آنکھیں کھلیں گی. جیسے چہرے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو اونچ نیچ سب نظر آتی ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس ہدایت کی محنت کو کریں گے، اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھولیں گے. پھر ہمیں کھرا کھوٹا، اچھا برا، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، میرے چلنے کا راستہ کون سا ہے، میرے بچنے کا راستہ کون سا ہے، وہ خدا ہمیں دلوں سے دکھائیں گے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ
واللہ بکل شیء علیم، جس کا جتنا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اتنا ہی اس کے دل کی آنکھیں اللہ کھولتے ہیں۔ خدا میرے بھی دل کی آنکھیں کھولے، خدا تمہاری بھی کھولے، خدا پوری امت کی، جون سی عورت، جین سی بہن، جون سا بھائی، دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں ہو اور جو چاہے کام دھندا کرتا ہو، خدا اپنے کرم سے سب کے دلوں کی آنکھیں کھول کر اس میں ہدایت کا نور بھر کر ہر ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چلنے میں اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین ہو جائے، اور اس راستے کے چلنے کے لیے جیسے قدم اٹھانا پڑتا ہے، اس راستے کے قدم ہمارے بزرگوں نے کہ چلنا تو وہاں تک ہے، جانا تو بہت دور ہے، نبی کے رنگ میں رنگنا ہے، صحابہ کے رنگ میں رنگنا ہے، صحابیات کے رنگ میں رنگنا ہے، ان کے والا ایمان، ان کے والا تقوی، ان کے والا علم، ان کے والا عمل، ان کے والا خدا کو راضی کرنا، ان کے والا جہنم سے خوف کھانا، اور ان کے والا جنت کا شوق اپنے میں بھرنا، پہنچنا تو وہاں ہے۔ چلنا شروع کرو، جیسے منوں کو اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتے ہیں۔ یہ کہ چھوٹے قدم مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گشت نہیں ہے، اور تیسرے مہینے 3 دن، تیسرے سال چلہ ایک، جیسے مردوں کا نصاب بتایا ہے عورتوں کا بھی بتایا۔ روزانہ کے گھروں میں نمازوں کی پابندی، ادھر اذان ہوئی اور سارے کاموں سے یکسو ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، چاہے سبزی کاٹ رہے ہوں، چاہے کپڑے دھو رہے ہوں، آٹا گوندھ رہی ہو۔ لیکن آج کل کی سیٹھانیاں تو نہ آٹا گوندتی ہے نہ سبزی کاٹتی، سب مامائیں ہی کرتی ہیں، انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے نا۔ او صورت والیو، سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، خدا کے واسطے سمجھ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے گھر کا کام خود کرتے تھے۔ آپ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مرد بھی، ہمیں تو یہ سارے کام کرنے۔ اب ہمارے یہاں کا معاشرہ ایسا بن گیا، سیٹھانی صاحبہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور وہ ماما اور وہ خادمہ اور نوکرانی جو کام کرنے والی آتی ہے وہ سارا کریں اور سیٹھانی کریں۔ نہیں میری محترم دینی بہنوں، اپنے گھروں کو دینی گھرانے بناؤ، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام، اور صبح و شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت۔ یاد رکھنا، یہ جائیدادیں، یہ جاگیریں، یہ کارخانے، یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اولاد ہی کے لیے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے، کہ جب ہماری 2 آنکھیں بند ہوں گی تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے یہ ہوں گے اگر ہم نے ان کو دین پر ڈالا ہوگا، اور نہیں تو ہمارا جنازہ کہیں ہسپتال میں ہوگا، بچہ کہیں دنیا کے ٹور پر ہوگا، ابا مر گئے، اچھا تو ایسا ہے کہ آج تو کوئی، ہم نے ایسے قصے دیکھے ہیں، آج تو کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے، کیا آج تو کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے، تو اگر مجھے دیر ہوتی ہو تو آپ لوگ ان کو دفنا دینا، کوئی بات نہیں۔ واہ رے واہ صاحبزادے، واہ رے واہ بہو صاحبہ، واہ رے واہ دلہن، کہ اپنے ٹور پر گئے ہیں، یہاں باپ مر گیا ہے اور وہاں سے فون کر رہے ہیں کہ ان کے جنازے کی شرکت کی بھی ہمارے پاس موقع نہیں۔ اللہ ہماری تمہاری ایسی بے دینی سے اور بد اخلاقی سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں، اپنے گھروں کو، اور عجیب بات یہ ہے، عورت جب کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی ہے، جو سمجھ بوجھ دی ہے، جس پیار سے، محبت سے، کہ وہ ان کے ہاتھوں تو کتنے مردوں کی راہ صحیح ہوئی ہے۔ اگر اسی لیے نیت تو یہ کرو کہ آج کے بعد ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے۔ کہ ایک بدلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ لا کر دیا ہے اپنی زندگی کو شریعت سنت کے مطابق بنائیں گے، اور دوسرا بدلہ یہ ہے کہ جس پر آپ نے، آپ کے صحابہ نے، مہاجرین و انصار نے، ان کے مرد و عورتوں نے اپنی جانیں کھپائی، ہم اس پر اپنا سب کچھ لگا دیں گے۔ خدا مجھے تمہیں قبول فرما لے، اور ہماری بہنیں بھی آپس میں تشکیلیں کریں، اور تم لوگ بھی بتاؤ بھائی کون کون تیار ہو۔ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے،
لا حول ولا لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. نیت سارے کرو اللہ پاک ہمیں. دیکھو اللہ تو بہت غنی اور بہت بے نیاز ہے. پوری دنیا میں ایک آدمی بھی دین کی محنت کرنے والا نہ رہے تو اللہ تو راستے کے چلنے جانوروں کو بھی آدمی بنا کر ان سے کام لے لے گا. اللہ بڑی قدرت والی. ہم محتاج ہیں دین کے بھی اور دین کی محنت کے بھی. اللہ ہمیں قبول فرمائے. سارے نیت کرو انشاءاللہ وقت بھی لگائیں گے اور اپنے گھروں کو دینی گھرانے بنائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. پاپی آئے ہوں گے تیرے در پر اور گنہگار آئے ہوں گے تیرے در پر اور ناقدری اور کمینے احسان والوں کو ہی کے ساتھ برا کا معاملہ کرنے والے آئے ہوں گے تیرے در پر، لیکن ہمارے جیسا کبھی نہیں آیا ہوگا. ہم نے تیری نعمتوں سے تیرا مقابلہ کیا ہے. تیری دی ہوئی جان اور تیرا دیا ہوا مال اور تیری دی ہوئی نعمتیں ہم نے اسی سے تجھے بھی ناراض کیا اور تیرے نبی کو بھی قبر میں تڑپا دیا. ہم نے اپنے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکالے ہیں اور ہم نے تیرے حکموں کو ٹھوکروں میں ڈایا ہے. اے اللہ ہمارے جیسا پاپی دنیا میں کبھی اس مخلوق کے درمیان تیرے در پر کبھی نہ آیا ہوگا. اے مالک تو نے تو کیسوں کو معاف کیا ہے اور تو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. آج ہم ناک رگڑ کر ہاتھ پھیلا کر ماتھے ٹیک کر اور دامن پھیلا کر اے اللہ آج تک کی تمام چھوٹی بڑی ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، چھوٹے بڑوں کی، اپنے دستنگروں کی، اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے تمام مرد و تمام عورتیں اور امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمیں معاف فرما دے. اگر تو معاف فرمائے گا ہماری قسمت جاگ جائے گی اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو غنی ہے
اور تو تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں تیرے محتاج بندے بندیاں۔ اے اللہ ہم دامن پھیلا کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے دلوں کی بند آنکھوں کو کھول دے، ہمیں نفع نقصان کی تمیز کرا دے۔ اے اللہ ہم دولتوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کوٹھیاں، بنگلے، کپڑے، فرنیچر، دولتیں، کارخانے، اے اللہ ہم اسی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی آخرت سے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر نصیب فرما کر اس کی طرف دوڑ لگانے والا بنا کر ہر آن گھڑی ہم تجھ کو راضی کر رہے ہوں، تجھ سے قریب ہو رہے ہوں، تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی ہو، دین کے مٹنے کا غم اور دین کے دنیا میں زندہ کرنے اور اس کے لیے جان و مال کھپانے کا شوق اے اللہ تو ہمیں ہر آن گھڑی بڑھ رہا ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی جماعتیں مردوں عورتوں کی، اندر باہر، پیدل سواری، دور قریب، اور ہمارے سال لگانے والے علماء کرام کی جتنی چل پھر رہے ہیں انہیں سب کو قبول فرما، ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ تمام مراکز کی، تمام مدارس کی، مکاتب کی، معابد کی، مساجد کی، اے اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی بہترین تربیت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، اے اللہ جو جہاں بھی اس علم نبوت میں مشغول ہیں، اے اللہ انہیں علم کا شوق نصیب فرما، ان کے سینوں کو منشرح فرما، حافظوں کو قوی فرما، اور ایک یکسو ہو کر تیرے اور تیرے نبی کی طرف متوجہ فرما کر تیرے والے علم کے لینے کے لیے قبول فرما لے۔ جن کے حافظے کمزور ہیں اس کو قوی کر دے، جن کی زبانوں میں رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے، جو ماں بہن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض عافیت کے ساتھ اتار دے، جن کی گودیں خالی ہیں ان کی گودیں ہری فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت پروردگار، ہم نے جو کمینہ پن دکھایا ہے اپنے نبی کو کہ ان کی طرف سے احسانات، تیری طرف سے احسانات، اور ہمارے کمینے پن کی کوئی حد نہیں رہی۔ اے مالک تو گوبر میں سے گلاب نکالا کرتا ہے، تو گوبر میں سے گلاب نکالا کرتا ہے، ہماری آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، اور یہ بڑھاپا آ گیا، یہ زندگی ہو گئی، اے اللہ سوائے گوبر کے کچھ نہیں ہے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اس گوبر والی زندگی کو گلاب والی زندگی سے بدل دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تو اس وقت اگر موت آ جائے تو ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ تیرے نبی کے سامنے آنے کے قابل، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ پاک فرما دے۔ ہماری ان تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو اپنے کرم سے قبول فرما کر ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے جن بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، یا آئندہ کبھی کہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار اجڑ گئے ان کو اس کا نعم البدل نصیب فرما۔ اے اللہ جن پر اے اللہ ظلم کیا گیا ان مظلومین کی پوری حمایت فرما، یا ظالمین کو سچی توبہ نصیب فرما، اور قسمت میں ان کی توبہ نہ ہو تو ایسی عبرتناک سزائیں دے جو اے اللہ قوموں تک کے لیے عبرت کا سبق بن جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نماز
Oh